بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ چمکا، باب نمبر 5۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا، ان سے کہتا بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا، یہی اس کا زمانہ ہے، اس کی نبوت کے زمانے کو آئے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اس خیر اور بلائی کی وہ امید کرتا ہے تو اس کو حاصل ہوگی۔ جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا اگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ کا معلمہ نے جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، عبدالمطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ میں دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ ایس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ اس سے پوچھا اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے، وہ اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے۔ اس کی علامت یہ ہے اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف یہ 3 دن تک رہے گی، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے تو یہ کہا تھا بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، اس کی تفصیل یہ ہے آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی نے یہ کہا تھا ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبدالمطلب سے یہ بھی کہا تھا اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی، دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ بچے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبدالمطلب نے ایسے سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا اگر اس بچے کی عمر تبھی ہوئی بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی۔ اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں سے معلوم کی تھیں، سب کی سب بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ ایس کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے، یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش ہوئی، انہوں نے دیکھا بت اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات
بہت عجیب لگی۔ اب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے، اس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا، ایران کے شہنشاہ کسریٰ تو نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی، محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا، فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی، اس نے ایک کاہن کو بلایا، اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات سے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن تو جواب نہ دے سکا۔ اس نے کہا، سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ گیا، ستی سے ملا، اسے واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے، عرب اور شام پر چھا جائیں گے، جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتائے۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھیں، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ عائش کے 7ویں دن عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ عائش کو یہ نام اور عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبدالمطلب سے کہا، اے عبدالمطلب، کیا وجہ ہے تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے، نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبدالمطلب نے جواب دیا، میری تمنا ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے، زمین پر لوگ اس بچے کی تعریف کریں، محمد کے معنی ہے اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد بھی اس سے پہلے کسی کا نام ہی رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، اب احمد پہلے ہیں، محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی، اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد اپنے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی باندھی تھی، تو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئی، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا کچر بہت کمزور اور مریل تھا، ان کے ساتھ ان کی کمزور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی، ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔